ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات بڑے محمد وعلیہ ارباب اعزاء، قرآن کریم کی جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مسلسل اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ پروردگار ایمان والوں کی کس ذمہ داری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل خانہ، اپنے گھرانے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو گویا بات یہاں تک پہنچی تھی، خاندان کی تربیت ہو یا معاشرے کی تربیت ہو، انسان کو کس طرح کا ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ جس سے انسان کا خاندان بھی کامیاب ہو اور اس سے تعلق رکھنے والے افراد بھی کامیاب ہوں۔ تو یہ اسلام نے فقط اس فکر کو پسند نہیں کیا ہے کہ کوئی شخص فقط اپنی ذات کو کامیاب بنانے کے لیے میدان عمل میں نکل پڑے، کہا نہیں، بلکہ خود بھی نکلنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی لے جانا ہے، اور معاشرے سے ہر وہ فرد جو آپ سے وابستہ ہے اس تک اگر آپ کی بات اثر رکھتی ہے تو اس کو بھی ہدایت کرنی ہے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو کل ہماری بات پہنچی تھی خاندانوں کی تربیت میں جو اہل بیت اطہار نے ہمیں پاک سیرت دی ہے، جو مثال پیش کی تھی علی ابن ابی طالب نے، تربیت کا وہ حق ادا کیا کہ جب فرزند ملا تو بچپن میں توحید الہی کا پیغام دے رہا ہے۔ تو یہاں سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے معاشرے کا ہر فرد، جیسے ہم اپنی اولاد کی صحت کی فکر رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کی فکر رکھتے ہیں، ان کی دنیاوی امور کی فکر رکھتے ہیں،
ان کی نسبت ان کی دین اور آخرت کی طرف توجہ دینا یہ زیادہ اہم ہے، ورنہ وہ جو پہلے دن کی جو ہم نے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے کے اولاد کے جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے مصیبت ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ حدیث فقط ان افراد کے لیے جنہوں نے یہ روایت نہیں سنی، یا رسول اللہ کیا وہ مشرکین ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا لا بل من المؤمنین، وہ والدین مومنین میں سے ہوں گے، لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ بدنصیب والدین وہ ہوں گے جو اپنی اولاد کو واجبات دین کی تعلیم نہ دیتے ہوں گے۔ اور سید الرسل نے ایک آخری جملہ فرمایا، کہا کہ ان کی دنیا کی تھوڑی سی دنیا کے لیے تو راضی ہوں گے لیکن آخرت کی فکر نہیں کریں گے۔ میں رسول ان سے بیزار ہوں اور وہ میرا لاکھ کلمہ پڑھے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ ہر فرد کی یہ ساری ذمہ داری ہے، جیسے اپنی اولاد کے دنیاوی امور کی فکر رکھتا ہے، ان کے ایمان کی سلامتی کی زیادہ فکر رکھے، کیونکہ ایمان مال کی نسبت زیادہ قیمتی ہے، اور جس کی مثالیں ہم نے مجالس کے دوران کربلا والوں کی مثال پیش کی ہے کہ انہوں نے مال کی بھی قربانی دی ہے، انہوں نے جان کی بھی قربانی دی ہے امت محمدی کی ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، صاحب المیزان مفسرین قرآن میں سے یہ بھی ایک مفسر قرآن ہیں، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، المیزان، جس کا اردو میں بھی شاید کچھ کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہو۔ صاحب المیزان تفسیر المیزان میں نقل کرتے ہیں یہ بت پرستی وجود میں کیسے آئی، بت پرستی وجود میں کیسے آئی۔ وہ کہتے ہیں اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کو جب پڑھ تو پھر یہ سمجھ بھی صحیح کہ تو آنے والی نسلوں کو کیا دے رہا ہے۔ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں یہ بت پرستی کیسے وجود میں آئی۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شیس نبی آدم کے فرزند، ان کے بعد جو ان کی نسل تھی، انہوں نے یہ ایک ارادہ کیا کہ ہمارے جو بابا حضرت آدم تھے، اب ان کا قیافہ، ان کی شکل، ان کی صورت ان کے ذہن میں موجود ہے، تو اب وہ ہم میں نہ رہے لیکن ان کی شکل و صورت ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے، تو کیوں نہ ہم ان کی صورت بنائیں، ان کی شکل بنائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس نسل نے حضرت آدم کی صورت یا ان کی صورت کا مجسمہ بنا کے ایک مقام پر، بلند مقام پر لگا دیا۔ تو وہ جو پہلی نسل تھی وہ حضرت آدم کے مجسمہ یا تصویر کو دیکھتی ہے، کس قصد سے کہ یہ ہمارے جد ہیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں۔ کہا کہ جب یہ نسل زیارت کر رہی حضرت آدم کی تصویر کی یا مجسمے کی، لیکن جو ان کے ساتھ ان کی آنے والی نسل جو بچے ہوتے تھے، اب ان کو شعور نہ بخشا ان لوگوں نے۔ اب وہ جو بچے جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے تو جو بے راہ روی کا شکار ہونے لگے، تو جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد جب آتے تھے تو وہ ان سے متوسل ہوتے تھے، ان سے، حضرت آدم کے اس مجسمے سے، ان کی تصویر سے کیا ہوتے تھے، متوسل ہوتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے، ان کے ہاں کھڑے ہو کر اپنی مناجات اور اپنی دعاؤں کو مانگتے تھے۔ اب اس نسل کے ساتھ تیسری نسل آتی ہے، وہ نسل کیا کرتی ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی یہ سارا کچھ کہ یہ یہاں پر آ کر اس مجسمے یا اس تصویر کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ نسل شعور نہ رکھنے کی وجہ سے یا تربیت کے فقدان کی وجہ سے اب وہ نسل جب بگڑی تو ان میں سے بہت سارے ایسے افراد پیدا ہوئے،
کہا کہ جو ہمارے بزرگان تھے تو وہ تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اس لیے بہت عظیم جملہ دیا ہے مفسر قرآن آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے. کہتے ہیں کہ یاد رکھیں جو کام بھی آپ دنیا میں انجام دینا چاہتے ہیں اس کام کے نتیجے کی طرف، اس کی انتہا کی طرف پہلے توجہ کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو اس وقت تو وہ کام آپ کے لیے انجام دینا جائز ہو، آپ کے لیے صحیح ہو، لیکن آنے والی نسلوں کے ایمان کو برباد کر دے، آنے والی نسلوں کے ایمان کو خراب کر دے. کہا کہ اگر آنے والی نسلوں کے ایمان کو خراب کرنے میں ہم نے وہ عمل انجام دیا فی الوقت اس وقت صحیح ہو سکتا ہے میدان قیامت میں اس شخص کو بھی پکڑا جائے. بتا تو نے اس عمل کی بنیاد کیوں رکھی جس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کا ایمان خراب ہوا. یا رسول اللہ اللہم صلی علی. آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر رکھنی چاہیے. میں اور آپ فقط اپنی اولاد کے سامنے جتنے امور انجام دے رہے ہیں ہم یہ نہ سوچ لیں کبھی یہ مباح کام ہے، یہ حلال کام ہے. کہیں ایسا نہ ہو میرے مباح اور حلال کام کے بعد اولاد کو حرام کی لذت پڑ جائے. ایسی اپنی زندگی گزاریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حضرت آدم کی اولاد میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہیں ہماری نسلوں میں نہ آ جائے. تو ایک شرعی ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں اپنی زندگی سے ان کے ایمان کی سلامتی کا اہتمام کرنا ہوگا. اگر ہم نے ان کے ایمان کی سلامتی کی فکر نہ کی تو پھر اللہ جانے دین میں کتنی چیزیں بدلتی جائیں گی اور نسلیں در نسل بدلی جا رہی ہیں. دین اسلام ہے کیا؟ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت زادہ. اللہم صلی علی. پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ کی ایک قوم سرکش تھی. 40 سال ایک میدان میں پروردگار نے ایک صحرا میں ان کو آزمائش کے طور پر رکھا. اب ارادہ الہی یہ بنا کہ ان کے گناہ کو معاف کیا جائے. آواز قدرت آئی کہ اے بنی اسرائیل وادخلوا، داخل ہو جاؤ، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ دروازے سے، نغفر لکم، تو ہم نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ اس قوم کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سرکشی پر اس طرح آئے تھے کہ جب اس شہر کے دروازے میں داخل ہونے لگے نبی ان کی مغفرت کی ضمانت دے رہا ہے خدا کی طرف سے پیغام دے کر کہ تم جب دروازے سے داخل ہو تو قولوا حطۃ، حطۃ کے معنی یعنی بخش دے. لیکن امام فرماتے ہیں جب یہ قوم داخل ہونے لگی تو انہوں نے حطۃ بخش دینے کی جگہ پر لفظ استعمال کیا حنطۃ، یعنی خدا کے دین کا، خدا کے کلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے حنطۃ، یعنی اے اللہ ہمیں گندم دے. اب دیکھیں لفظ کی تبدیلی ہوئی ہے، حطۃ اور لفظ بدلا ہے حنطۃ. تو جب یہ لفظ بدلا تو پھر پروردگار نے کیا کیا؟ سورہ بقرہ کا مطالعہ کیجئے، مفسرین نے جو تفاسیر بیان کی ہیں. جب انہوں نے اس لفظ میں تبدیلی لائی تو پروردگار نے پھر پوری قوم کو اپنی عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک لفظ کے بدلنے سے پروردگار راضی نہیں ہے، ایک لفظ کے بدلنے سے خدا راضی نہیں ہے.
اور اگر انسان دین میں کسی عمل کو اپنی مرضی سے بدل دے تو کیا خدا راضی ہے اس عمل سے؟ میں ایک اور روایت کو یہاں پر نقل کرتا چلوں، دعائے غریق کے حوالے سے آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن اس عمل میں ایک میسج بھی ہے کہ جب عبداللہ ابن سنان امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، امام فرماتے ہیں جب تو کسی مصیبت اور فتنے میں گرفتار ہو کہ تو اپنے وقت کے امام سے تیرا تعلق نہ جڑے تو پھر تو اس دعائے غریق کی تلاوت کر، اللہ اس دعا کی برکت سے تیری مشکل آسان کر دے گا۔ کہتے ہیں جبنا رسول اللہ وہ دعائے غریق کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد کہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کہتے ہیں کہ جب امام یہ کہہ چکے تو میں نے دوہرا کر کہا یا مقلب القلوب والابصار، ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ امام فرماتے ہیں بے شک ذات الہی والابصار بھی ہے، لیکن تو ویسے دعا پڑھ جیسے میں نے تجھے تعلیم دی ہے۔ صلی اللہ۔ امام نے اس میں متوجہ کر دیا، عبداللہ ابن سنان کو کہہ کر پوری کائنات کو متوجہ کر دیا۔ بے شک ذات الہی، اگر امام اجازت دے دیتے تو پھر ہر شخص اپنی مرضی سے اپنی من پسند چیزوں کو دین میں داخل کر دیتا۔ امام سمجھانا چاہتے ہیں تمہارے بنائے ہوئے من پسند اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو امام نے جب منع کیا تو کس لفظ کی تبدیلی تھی؟ ایک لفظ کی تبدیلی تھی۔ تو دیکھیں کتاب خدا، دیکھیں ایک لفظ کے بدلنے سے عذاب الہی کی لپیٹ میں آئے، ایک لفظ کے بدلنے سے امام معصوم راضی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں عمل کو اس طرح انجام دوں گا، میرا دل کہتا ہے بھئی تیرے اوپر تیرے دل کی ولایت نہیں ہے، آل محمد کی ولایت ہے۔ یا دل کی اللہ اکبر، اللہم صلی علی۔ دل کی ولایت نہیں، امام کی ولایت۔ ولایت امام کے معنی و مفہوم کو سمجھیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے فرض کیا ہے انہی کی اتباع واجب ہے، انہی کی اطاعت واجب ہے۔ میرے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جانا میدان قیامت میں بتا تیرے دل نے جو کہا تھا اس کے مطابق عمل کیا تھا یا نہیں، بلکہ پوچھا جائے گا بتا تو نے محمد مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا تھا۔ بلکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں ہر وہ سنت نبوی جس کا انجام دینا مومن کے لیے پاسیبل ہے، ممکن ہے، اگر بغیر عذر کے اس کو چھوڑ دے میدان قیامت میں پوچھا جائے گا بتا تو نے سنت نبوی کو چھوڑ کر تو نے اس کو معمولی کیوں سمجھا؟ چاہے جائے کہ کوئی انسان اپنی من مانی کا کوئی عمل بنا لے اور اس کو دین کا حصہ بنا دے۔ میرے دوست، زمانہ غیبت میں اپنی ذمہ داری کو سمجھ۔ آج جو اجتہاد اور فقاہت پر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ فقہا اپنی مرضی سے فتویٰ دیتے ہیں، نہ میرے دوست، ہمارے مذہب میں فقہا یہ فتویٰ اپنی جیب سے نہیں دیتے ہیں، یہ شیعہ مذہب کا ترہ امتیاز ہے۔ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مقابلے میں فتویٰ دینا حرام ہے۔ ہمارے فقہا پوری امانت سے قرآن اور سنت سے سمجھ کر الفاظ اپنے استعمال کرتے ہیں، مفاہیم و معانی قرآن اور سنت سے پیش کرتے ہیں۔
میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اکثر اپنی مجالس میں کہ دیکھیں امام زمانہ ہمارے ہادی ہیں. ہادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کرنا. زمانہ غیبت میں کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم ڈائریکٹ ہدایت لے رہے ہیں؟ ہدایت لے رہے ہیں جبکہ امام ہادی ہیں. تو پھر امام کے وجود کا جو فیض ہے وہ ذرا دیکھیں امام کے وجود کا فیض کیا ہے. زمانہ غیبت میں فقہا مراجع الزام جو فتوی شرعی دے رہے ہیں وہ اپنی پوری شرعی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. ان کا دین کے مطابق فتویٰ صحیح ہونا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی توقیع صادر نہ ہونا ان کے خلاف، یہ اس بات کی دلیل ہے امام ان کی فقاہت اور ان کے اجتہاد پہ راضی ہیں. اگر ان کی فقاہت اور اجتہاد غلط ہو تو پھر امام حق پر واجب ہے کہ امام توقیع صادر کریں کہ ان کی اتباع، ان کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے زمانے میں ایک بہترین اصول دے دیا. امام فرماتے ہیں اے دنیا والو لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین. یاد رکھو اگر زمانہ قائم میں علماء دین اپنا حق ادا نہ کریں تو سارے لوگ دین سے مرتد ہو جائیں. یہ امام کہہ رہے ہیں، یعنی امام سمجھا رہے ہیں کہ زمانہ قائم میں علماء سے جڑ کر رہیں جن سے آپ نے دین لینا ہے، جن سے آپ نے اسلام لینا ہے، جن سے آپ نے اپنی کامیابی کا راستہ لینا ہے. علماء سے متمسک رہیں گے تو تب آپ کو دین ملے گا. علماء سے دور رہیں گے تو پھر کسی مسئلے کا حل معلوم نہ ہوگا. تو لہٰذا موجودہ دور میں بڑے شبہات اٹھ رہے ہیں، مختلف انداز سے مختلف آوازیں پیدا ہو رہی ہیں. کبھی عزاداری سید الشہداء اور نماز کا تقابل کیا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے یا عزاداری افضل ہے. میرے دوست ان چکروں میں نہ پڑ، ذرا غور کر دیکھ. عزاداری ایک الگ عمل ہے اور نماز ایک الگ عمل ہے. عزاداری نام ہے مودت حسین ابن علی کا، نماز نام ہے مقصد حسین ابن علی کا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی. کبھی ہمارے فقہاء نے عزاداری کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، بلکہ تمام فقہاء مراجع الزام حوزات علمیہ بڑھ چڑھ کر عزاداری سید الشہداء کا تحفظ کرتے ہیں اور شاعر حسینی کے حق میں وہ فتاوے صادر کرتے ہیں. تو لہٰذا عزاداری کا کوئی مخالف نہیں ہے، بس یہ دو عمل ہیں، وہ مودت اہل بیت کا اظہار ہے اور یہ مقصد اہل بیت کا اظہار ہے. بعض لوگ ایک دلیل کے طور پر روایت پیش کرتے ہیں کہ محبت حسین ابن علی میں نماز رک جاتی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہا کہ حسین ابن علی مسجد النبوی میں گئے، رسول اللہ حالت سجدہ میں ہیں، حسین ابن علی پشپ پہ سوار ہوئے اور جبرائیل امین نازل ہوئے. روایت کہتی ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کے دو عالم فرماتا ہے اپنی تسبیح کو لمبا کیجئے، حسین جب تک آپ کی پشت پر رہے. روایت کے جملے ہیں سید الرسل الحالت سجدہ میں 70 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی و بحمدہ. تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ دیکھیں حسین جب تک پشت پہ رہے تو نماز رک گئی. میرے دوست ذرا انصاف سے غور کر، ذرا فکر کر، سید الرسل نے نماز کو روکا نہیں ہے. نماز کے روکنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. سید الرسل نے سجدے کو لمبا کیا ہے.
تسبیح خدا کو بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا؟ تسبیح خدا کا بڑھانا یعنی رکن کو لمبا کرنا. گویا سید الرسل نے اپنے خزانہ سنت سے دنیا والوں کو پیغام دے دیا، محبت حسین سجدوں کو لمبا کرواتی ہے، سجدوں کی قضا نہیں کرواتی. اللہم صلی علی محمد. حب حسین کو سمجھ، حب رسول کو سمجھ. رسول حب حسین کا عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھ میں نے حسین کی حب میں سجدے کو لمبا کیا ہے، خبردار حسین کے نام پہ سجدوں کی قضا نہ کرنا. حسین ابن علی نے نماز کو بھی قائم کیا ہے اور نماز کا بھی پیغام دیا ہے. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات. اللہم صلی علی. نماز کیا ہے؟ ذرائیں میں 3 قول نقل کروں گا، ایک قرآن سے، ایک مصطفیٰ کے فرمان سے اور ایک امام معصوم کے کلام سے. جب قرآن کی طرف دیکھیں آواز آتی ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. خدا فرما رہا ہے نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو. یعنی قرآن کی نگاہ میں نماز کا چھوڑنا مشرکین کا عمل ہے. اور سید الرسل بانی شریعت فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو نماز، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ مجھ محمد کی نگاہ میں کافر ہے. اور چھٹے امام کی خدمت میں جب ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے ابن رسول اللہ، فرزند رسول، مجھے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. امام فرماتے ہیں اے فلاں اتصلی للہ، یہ بتا کیا تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہے نعم ابن رسول اللہ، میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں. فرزند رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انت تصلی للہ وکیف تکون منافقا. جب تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پھر منافق کیسے ہے تو دیکھیں کیا ہمیں نتیجہ ملا. یعنی نماز چھوڑنے والا خدا کی نگاہ میں مشرک ہے، رسول کی نگاہ میں کافر ہے اور امام کی نگاہ میں منافق ہے. یا علی، نماز کی اہمیت کو کم نہ کیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام اپنے چاہنے والوں کو رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا امام نے. امام فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ. اے دنیا والو، ہمارے شیعوں کو، ہمارے محبوں کو، ہماری موالیوں کو اگر پہچاننا ہے تو نماز کے اوقات میں پہچانو. کیف محافظتہم، دیکھو وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں یا اول وقت میں نماز نہ پڑھ کر نماز کو ضائع کرتے ہیں. امتحنوا شیعتنا. امام نے تو نماز کی پابندی کو شیعوں کا امتحان قرار دیا ہے، معیار پہچان قرار دیا ہے. میں کہوں کہ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ہم نماز بعد میں پڑھ لیں گے. نماز بہت اہم ہے کہ سید الرسل نے 3 روایتیں جو مجھے ملی ہیں تاریخ کی کتابوں میں، سید الرسل نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا. ایک نماز کے متعلق فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی فرمایا فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کبھی فرمایا حسین قرۃ عینی، حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذرا اندازہ کیجئے جس رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک یا فاطمہ زہرا ہو یا حسین مظلوم کربلا ہو، رسول اللہ اگر تیسری چیز آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے رہے ہیں تو وہ نماز کو قرار دے رہے ہیں. اللہ. اور عام طور پر پھر یہی کہا جاتا ہے، میں انہیں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عزاداری سید الشہداء کے درمیان سے نماز کے لیے نکلنا
یہ عزاداری کی توہین ہے۔ نہ میرے دوست، ہم عزاداری کی توہین نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمارا ایمان ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہماری بقا، ہمارے ایمان کی سلامتی، ہمارے ایمان کی شناخت بھی یہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ بلکہ میں ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، اور یہ میں پوری شرعی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء نجف سے لے کر قم سے لے کر تمام حوزات علمیہ سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے فقاہت میں، مقام فقاہت میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ترویج دین موقوف ہو جائے عزاداری سید الشہداء پر، تو ایسی صورت میں عزاداری سید الشہداء مستحب نہیں بلکہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی ترویج موقوف ہو رہی ہے سید الشہداء کی عزاداری کے ساتھ، تو عزاداری کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ یہ دو عمل ہیں جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نماز کی قضا ہے اور عزاداری کی قضا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ میرے دوست، احکام شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قضا اس کی ہوتی ہے جس کا وقت معین ہو، جس کا وقت معین ہو اس کی قضا ہوتی ہے۔ نماز کی قضا اس لیے ہر نماز کا وقت معین ہے، عزاداری کے لیے وقت معین نہیں ہے۔ تیرا دل کرتا ہے تو رات کے 12 بجے عزاداری کر، تیرا دل کرتا ہے تو رات کے 1 بجے عزاداری کر، تیرا دل کرتا ہے تو صبح کو 7 بجے عزاداری کر، کوئی تجھے عزاداری سید الشہداء سے نہیں روکتا۔ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، لیکن کبھی مکس نہ کریں، نماز کے مقابلے میں نہ لے آئیں۔ کبھی عزاداری سید الشہداء نے نماز سے منع نہیں کیا ہے، اور کبھی نماز نے عزاداری سید الشہداء سے منع نہیں کیا ہے۔ اس لیے بزرگان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں وہ عزادار نہیں ہے جو نمازی نہیں ہے، اور وہ نمازی نہیں ہے جو عزادار حسین ابن علی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ کربلا والوں کے مقصد کو سمجھیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ نسلوں کے ایمان کی بقا، دین کی بقا کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں کربلا میں ہمیں عزاداری اور نماز کے کیا نمونے نظر آتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ ائمہ اہل بیت کی، تمام ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے وقت مصیبت میں اہل بیت نے عزاداری کو چھوڑا ہے اور نماز کو قائم کیا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، سید الرسل کا جنازہ 3 دن پڑا رہا۔ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ سید الرسل کا جنازہ 3 دن تک رہا ہے۔ لوگ آتے تھے، اصحاب آتے تھے تو جنازہ پڑھتے تھے، لیکن فاطمہ زہرا ان 3 دنوں میں اپنے بابا کی صف عزا پر بیٹھی تھی یا نہیں تھی؟ جب نماز کا وقت ہوتا فاطمہ زہرا اپنے بابا کی عزادارت چھوڑ کر نماز کو قائم کرتی تھی۔ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں روایت نقل کی ہے کہ جب میرے مولا کو ضربت لگی 19 ماہ رمضان کی صبح کو امام حسن مجتبی مسجد میں آئے تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اے حسن بیٹا، پہلے ان کو نمازیوں کو نماز جماعت کراؤ، پھر مجھے گھر لے جانا۔ اب یہ وہ دن ہے جو یوم ضربت علی ابن ابی طالب ہے۔ کتنے بڑے عزادار ہیں امام حسن مجتبی، پوری دنیا امام حسن مجتبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان جتنی معرفت نہیں رکھ سکتی۔ روایت کے جملے ہیں، امام حسن مجتبی اپنے بابا کی مظلومیت پہ رو رہے ہیں، لیکن جب بابا نے نماز جماعت کے لیے کہا ہے، امام حسن مجتبی مصلی عبادت پر کھڑے ہو کر نمازیوں کو نماز پڑھ رہے ہیں، اور علی مولا نے بیٹھ کر محراب میں نماز پڑھی ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز سے پہلے اور بعد میں عزاداری کرتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملا ہے، اور فقط یہ امام حسن مجتبی کی سیرت نہیں ہے۔ اگر کربلا میں آئیں تو ہمیں وہاں پہ بھی نمونے نظر آتے ہیں۔
کون سے نمونے؟ بعض اوقات یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اصحاب امام حسین جو امام حسین کے سامنے کھڑے تھے اور نماز کا وقت ہوا تھا تو انہوں نے کہاں نماز پڑھی تھی؟ میرے دوست، اگر تاریخ کا مطالعہ تو نے نہیں کیا تو پھر اشتباہات اور ان توہمات کا شکار نہ ہو۔ مورخین نے بڑی دیانتداری سے نقل کیا ہے، وہ اصحاب حسین ابن علی جو حسین مولا کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی تھی، اس لیے کہ ان کی شرعی تکلیف جوئی تھی۔ یعنی الیاذ باللہ ہم امام حسین کے ناصر کو بے نمازی کہہ دیں فقط نماز نہ پڑھنے کے بہانے میں، جو زہرا کے لال کی خدمت میں تربیت پاتے رہے، بھلا ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی نمازیں چھوڑ دیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت کی ذات پر۔ بارہ دیگر بآواز بلند صلوات۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں نماز ظہر تک کتنے شہداء تھے؟ اصحاب حسین، کتنے اصحاب حسین تھے جو صبح سے ظہر تک شہید ہوئے تھے، جن میں حضرت حر کا نام سر فہرست ہے، اور اصحاب امام حسین صبح سے شام تک وہ شہید ہوئے ہیں۔ ہم ان اصحاب امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور ان کی عزاداری ان کے اوپر گریہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ایمانی حق ہے اور یہ عبادت بھی ہے۔ تو جب ہم ان کے غم پر، ان کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں تو کیا امام حسین ابن علی کو ان کی جدائی کا غم نہ تھا؟ اب میرا سوال ہے، ان اصحاب امام حسین کی شہادت کا غم مجھے اور آپ کو زیادہ ہے یا آقا حسین ابن علی کو زیادہ تھا؟ تو آیا امام حسین ابن علی نے اس میدان کربلا میں جہاں پر اصحاب با وفا کے لاشیں پڑے تھے، حسین نے سارے لاشوں کو چھوڑ کر نماز ظہر کو ادا کیا یا نہ؟ تو دنیا والوں کو بتا دیا، خبردار پیغام حسینیت کو سمجھو۔ عزاداری نماز سے نہیں روکتی ہے، نماز عزاداری سے نہیں روکتی۔ حسین نماز ظہر تک اپنے اصحاب کے عزادار رہے ہیں، لیکن جب وقت نماز ہوا ہے تو حسین ابن علی نے کربلا میں عشق الہی کی عملی تفسیر کو پیش کر دیا۔ نماز ظہر کو ادا کیا، نماز ظہر کو ادا کیا، نماز عصر بھی ادا ہو گئی۔ اب خیام میں بھی بیویوں نے نماز کو ادا کیا، لیکن یہاں پر ایک اور جملہ، امام حسین ابن علی کی ایک اور نماز بھی ہے۔ کون سی نماز؟ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، بس اسی میں، ان روایت میں نتیجہ بھی ہے اور مصائب بھی ہوگا۔ کون سی نماز؟ روایت کہتی ہے جب حسین ابن علی جب زین سے زمین پر آ چکے حالت سجدہ میں ہیں، شمر ملعون نے آ کر پاؤں سے ٹھوکر ماری، روایت کہتی ہے زہرا کا لال زمین پہ گرا تو ایک مرتبہ شمر ملعون نے کیا کیا؟ جالس علی صدر الحسین، زہرا کے لال کے سینے پر جا بیٹھا۔ روایت کہتی ہے وَأَخَذَ لَحْيَتُهُ، زہرا کے لال کی داڑھی کو ہاتھ میں لیا۔ یہ اس ملعون نے فقط حسین کی داڑھی کو نہ پکڑا، بلکہ روایت کہتی ہے اس ملعون نے نجس ارادہ کیا حسین کے ان رخساروں پر جن رخساروں پر زہرا بوسے لیا کرتی تھی، جن رخساروں پر مصطفیٰ بوسے لیا کرتے تھے، اس
اس شمر نے کیا کیا؟ لطم علی خد الحسین، ہائے حسین کے رخساروں پہ تماچا مارا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو سنو گے، حسین مولا کے رخسارے پر تماچا لگ چکا۔ اب اس لعین کے دل میں اللہ جانے کیا خیال آیا، کہتا ہے حسین تیری کوئی آخری تمنا ہو تو بتا۔ بعض ارباب مقاتل نے نقل کیا ہے حسین نے اس وقت یہ نہیں کہا مجھے پانی چاہیے، کہا حسین نے کہا اے شمر مجھے اتنی مہلت دے، میں اپنے رب کے حضور میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس حسین والوں مجھے کہنے دیجئے، یہاں پر رک کر میں یہی کہوں گا ہائے حسین تو وقت شہادت بھی نماز کے لیے مہلت مانگ رہا ہے، جبکہ حسین کا لاڈلا علی اصغر بھی تھا۔ حسین نے یہ نہیں کہا شمر مجھے اجازت دے، میں اپنے جوان اکبر کا لاشا دیکھنا چاہتا ہوں، شمر مجھے اجازت دے میں ششماہ علی اصغر کا لاشا دیکھنا چاہتا ہوں، شمر مجھے اجازت دے میں علی زادیوں کو جا کر تسلی دوں۔ حسین نے سب کچھ بھلا کر کہا عشق الہی کی مثال کو قائم کرنا ہے، مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دے۔ بس عزادارو روایت کہتی ہے حسین نے بیٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اسی نماز کے سجدے میں شمر نے سرتن سے جدا کیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، آخری روایت کا جملہ، روایت کہتی ہے یہ سیرت حسینی کو دیکھا تھا کربلا میں علی کی بیٹیوں نے، جب شب عاشور جب شام غریبہ آئی تو علی کی بیٹیوں نے کیا کیا؟ میں کہا کرتا ہوں اے حسین تیرا زخموں میں چور چور ہو کے نماز پڑھنا تو یہ اور ہے، لیکن علی زادیوں کا بے مکناؤ چادر نماز پڑھنا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، آخری جملہ، بس پیغام کربلا بھی ہو جائے، مصائب کربلا بھی ہو جائے۔ روایت کہتی ہے جب نماز مغرب کا وقت ہوا علی کی بیٹی نے کیا کیا؟ نظرت یمیناً و شمالا، علی کی بیٹی کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہے۔ علی کی بیٹی کیوں دیکھ رہی تھی؟ ارے کہیں عباس نہ رہا، کہیں حسین نہ رہا؟ نہیں، روایت کہتی ہے علی کی بیٹی نہ بھائیوں کو دیکھ رہی تھی نہ کسی اور کو، خیمے جل چکے تھے، ردائیں چھن چکی تھی۔ علی کی بیٹی نے دیکھا نماز مغرب کا وقت ہو گیا، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ وضو کر کے نماز کو ادا کروں۔ جب علی کی بیٹی نے نظر کی مایوس ہوئی، روایت کہتی ہے وَتَيَمَّمَتْ عَلَىٰ أَرْضِ كَرْبَلَا، علی کی بیٹی نے زمین کربلا پہ تیمم کر کے بغیر ردا کے نماز قائم کر کے دنیا والوں کو پیغام کربلا دے دیا۔ آؤ دیکھو میں بھی حسین کی عزادار ہوں، لیکن حسین کی مصیبت کو میں نے رکھ کر نماز کو قائم کیا ہے اور پیغام کربلا کو پہنچایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ